السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.pk اور میں ہوں شاہد اکنواز۔ ناظرین، پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان تاریخی ریلوے لائن کا آغاز ہونے والا ہے، جو فی الحال صرف مال برداری کے لیے استعمال ہوگی۔ تینوں ممالک کے درمیان شروع ہونے والے 6500 کلومیٹر کے اس طویل منصوبے میں اور کتنے ممالک شامل ہو سکیں گے؟ یورپ اور پاکستان کے درمیان تجارت کا حجم کس قدر بڑھ سکتا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستانی معیشت کو مجموعی طور پر اس سے کتنا فائدہ ہوگا؟ آئیے ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2021 کے دوران پاکستان، ایران اور ترکی ایک میگا ریلوے لنک کے ذریعے جڑ جائیں گے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے شروع ہونے والی یہ ٹرین تہران کے راستے ترکی کے کیپٹل استنبول تک جائے گی۔ راستے میں یہ دیگر شہروں میں بھی رکے گی۔ یہ تینوں ممالک ماضی میں ECO یعنی کہ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممبر رہ چکے ہیں، جس کا قیام 1985 میں ہوا تھا۔ اس کا مین ہیڈ کوارٹر تہران میں واقع ہے۔ اکنامک بیورو ترکی میں، جبکہ سائنٹیفک بیورو پاکستان میں موجود ہے۔ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے ویسے تو 10 ممالک ممبرز ہیں، لیکن پاکستان، ایران اور ترکی اس کے فاؤنڈر ممبرز ہیں۔ اس گروپ میں افغانستان، آذربائیجان، ایران، قازقستان، تاجکستان، ازبکستان اور پاکستان شامل ہیں۔ اس کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ تمام مسلم ممالک آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ افغانستان ان ممالک کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ ملک مسلسل خانہ جنگی کا شکار رہا ہے۔ اسی طرح بہت سے سینٹرل ایشین ممالک 1991 تک آزاد نہیں تھے۔ ان تمام رکاوٹوں کی وجہ سے آج پاکستان، ایران اور ترکی کا آپس میں ٹریڈ بہت کم رہا ہے۔ پاکستان میں ترکی کی طرف سے ایک اٹریکشن تو سٹارٹ سے موجود ہے۔ پاکستانی لوگ ترکی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ اٹریکشن اکنامک ٹرمز میں ٹرانسفر کبھی نہیں ہو پائی۔ اس کے پاس اگر ان کے آپس میں ٹریڈ کی بات کی جائے، ان کا آپس میں ٹریڈ صرف اور صرف 600 سے 800 ملین کے درمیان رہتا ہے۔ اس کے برعکس اب ہم مثال لیتے ہیں انڈیا اور بنگلہ دیش کے ٹریڈ کی۔ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارت کا حجم 9.5 سے 10 ارب ڈالرز تک ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان میگا ریلوے لائن کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو اس سے کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ تینوں ممالک کے درمیان تجارت کا حجم بڑھے گا، جس سے تمام ممالک فائدہ اٹھا پائیں گے۔ ان کے درمیان رشتے مضبوط ہوں گے۔ اسی طرح ترکی یورپ اور ایشیا کے سنگم پر واقع ہے، دونوں براعظموں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ترکی اور یورپ کے درمیان تجارت کے لیے ایک ریلوے لائن پہلے سے چل رہی ہے، اسلام آباد سے استنبول اور پھر وہاں سے یورپ۔ اسی راستے سے پاکستان اپنا مال یورپی مارکیٹس تک بہت کم اخراجات اور کم عرصے میں پہنچا سکے گا۔ اس سے پاکستان کی ایکسپورٹس میں بڑے اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ مستقبل میں ECO کے دیگر ممالک سے بھی اسی ریلوے لائن کو ملایا جا سکتا ہے۔ افغانستان میں امن ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا اقتصادی بلاک بن جائے گا، کیونکہ یہ معدنی دولت سے مالا مال خطہ ہے۔ ایک اور ممکنہ فائدہ یہ ہے کہ پاکستان میں سی پیک کو بھی اس ریلوے لائن سے جوڑا جا سکتا ہے، جس سے چین کو بہت فائدہ ہوگا اور پاکستان کو راہداری میں بہت بڑی رقم وصول ہوگی۔ اس کے علاوہ سی پیک پر موجود اکنامک زون سے بھی مال ایران سے ترکی اور پھر ترکی سے یورپ بھیجا جا سکے گا۔ گویا اس منصوبے کے امکانات لامحدود ہیں، اور پاکستان، ایران، ترکی کے درمیان شروع ہونے والا یہ ٹرین منصوبہ اس خطے میں ایک گیم چینجر ثابت ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کتنا رول ادا کرتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان شاہد اکنواز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے انڈیپینڈنٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کامنٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے، کیونکہ اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔